بڑی تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے وہ خطیب حضرت علامہ خالد ایوب صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی کی ذات ہے۔ الحمدللہ آج پورے ملک ہندوستان میں جس جلسے میں اور جس کانفرنس میں ہوتے ہیں یا جس سیمینار میں ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج نیٹ کی دنیا پر اگر کسی نے خطابت کے حوالے سے قبضہ کر رکھا ہے، چاہے یوٹیوب کی دنیا ہو، فیس بک کی دنیا ہو، یا ملک ہندوستان میں جہاں جہاں جلسے ہوتے ہیں، اگر علامہ خالد ایوب صاحب کی شخصیت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھنگرج، وہ فکری سوچ رکھنے والا خطیب جب بھی بولتا ہے تو اتنا بولتا ہے کہ باطل کے ماتھے سے پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، باطل کو خاموش کر دیتا ہے۔ الحمدللہ وہ حضرت علامہ خالد ایوب صاحب کی شخصیت ہے کہ آئیے اس شخصیت کو آواز دیں، اس لہجے کو آواز دیں۔ بڑی محبت کے ساتھ خلیفہ حضور شیخ العالم مفکر اسلام حضرت علامہ خالد ایوب صاحب جو قبلہ مصباحی، جو آج پورے ملک ہندوستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی و اسلام کی پاسبانی کر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آئیے ان کا استقبال نعرے تکبیر و نعرے رسالت کے گونج میں کرتے ہیں۔ پورا مجمع ایک ساتھ مل کر کے نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص خانقاہ خیریہ، فیضان حضور شیخ المشائخ، جان نشین حضور شیخ المشائخ، فیضان حضور شیخ العالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک عظیم روحانی محفل میں جلوہ افروز ہیں۔ ایسی محفلیں کم ہوتی ہیں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہاں پر حضور مرشد گرامی کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ سچائی یہ بھی ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ میں سچ مچ حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، چاہے یہاں سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں، اس میں بھی بڑی تعداد سادہ علماء کی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی یہاں بیٹھے کوئی وہاں بیٹھے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ کا فضل ہے کہ ان کی نگاہوں سے فیض یافتہ ہے اور باحیثیت ہے۔ ابھی ہم اور آپ سب نے الگ الگ ریاستوں کے لوگوں سے باتیں سنی، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر کشمیر کے نمائندہ بھی موجود ہیں، گجرات کے بھی ہیں، ایم پی کے بھی ہیں، بہار جھارکھنڈ کے بھی ہیں، ہم راجستھان کے لوگ بھی ہیں، پہاڑی قسم کے بے سود لوگ، اور ہر جگہ کے لوگوں کی یہاں ایک نمائندگی ہے۔ اور ان سب کو جس نے کھینچا ہے وہ مقناطیسی طاقت بھی ہمارے بیچ میں جلوہ افروز ہے، اور دراصل انہی کے لیے ہے اور انہی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آستانے کو سلامت رکھے، سائے کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس نبی کو اور اپنے جس پسندیدہ محبوب بندے کو ایز اے لیڈر پیش کیا ہے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے، امام رہنما کے طور پر۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے لیڈر بھی پیش فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بھی قرآن پاک میں جا بجا بیان ہوئی کہ اس ابراہیم کے اندر کون سی ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پوری کائنات کی امامت اور لیڈرشپ عطا کی گئی۔ اور یہ بات میں اس لیے چھیڑنا چاہ رہا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی جو بڑی ضرورت ہے وہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ جب
کسی قوم سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو اس سے لیڈرشپ چھین لی جاتی ہے، اچھے اور ڈھنگ کے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور پھر وہی حشر ہوتا ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا، ایک لمبی قطار کھڑی ہوتی ہے لیکن سواری کے لائق ایک بھی اونٹ نہیں ہوتا، یعنی بھیڑ بہت ہوتی ہے لیکن ڈھنگ کے لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی، ڈھنگ کے لوگ نہیں پائے جاتے۔ اور قرب قیامت میں اور زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ دور تحت الرجال ہے، اچھے ڈھنگ کے کام کے سلیقہ مند انسان نہیں ملتے، دور دور تک نہیں ملتے، اور ایسے لوگ جب سلیقہ مند لوگ نہیں ملتے تو ایسے لوگ کسے ملیں جو سلیقہ مند لوگ تیار کریں، اور اگر کسی زمانے کو ایسے لوگ مل جائیں تو ان لوگوں کو ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اس زمانے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ایسا سلیقہ مند انسان جسے قرآن نے لیڈر کے طور پر پیش فرمایا ہے، وہ شخصیت ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت ہے، اور ان کی لیڈرشپ کے اینگل میں تھوڑی دیر میں پیش کروں گا۔ اقبال چونکہ قرآن کا شاعر ہے، اور اقبال کی بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اقبال وہی انگلی رکھتا ہے جہاں تک ہوتا ہے، اور اس درد کی دوا بیان کرتا ہے، یہ اقبال کی خوبی ہے۔ عام طور پر شاعروں کا پرابلم یہ ہے کہ شاعر صرف ایک چشمہ رکھتے ہیں اور جدھر جس رو میں بہتے ہیں بہتے ہی چلے جاتے ہیں، جیسے کوئی صرف مایوسی کی شاعری کرتا ہے، کوئی صرف جذبات کی شاعری کرتا ہے، کوئی صرف انقلاب کی شاعری کرتا ہے، لیکن اقبال ایسا شاعر ہے جو درد بھی بیان کرتا ہے اور درد کے ساتھ دوا بھی دیتا ہے۔ اقبال کے چند اشعار وہ ہیں جو بڑے کمال کے اشعار ہیں، ان دو شعر مجھے بڑے پسند ہیں، جس میں اقبال نے پوری امت کے درد کا درما بیان کیا ہے اور بالکل سادہ انداز میں بیان کیا ہے۔ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ غالب فرنگیوں کا قصور، دو لفظوں میں اس نے کہانی پیش کی ہے، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ غالب فرنگیوں کا قصور۔ اور دوسرا شعر ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ سادہ سی کہانی ہے جو اقبال نے نچوڑ کے پیش کی ہے، اور اقبال نے چونکہ قرآن کا شاعر ہے تو قرآن سے استعارے لیے ہیں، قرآن سے باتیں لی ہیں، تو جہاں لیڈرشپ کی بات آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اقبال نے بار بار پیش کیا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آپ کر سکتی انداز گلستان پیدا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو سچائی یہ ہے کہ آج کی دنیا کو ابراہیم کی ضرورت ہے، آج بھی کوئی ابراہیم بننے کے لیے تیار ہو تو آگ ٹھنڈی ہونے کے لیے پہلے سے تیار ہے۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، ریئل پرابلم یہ ہے کہ ابراہیم بھی تو نہیں ملتا، ابراہیم نہیں ملتا، ابراہیم سا ایمان نہیں ملتا۔ تو ابراہیم کیا ہے، ابراہیم کا ایمان کیا ہے، ابراہیمی خوبیاں کیا ہیں جو قرآن پاک نے پیش کی ہیں، وہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی چند خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد میں جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ 14ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 14ویں پارے کے لاسٹ میں بیان فرمایا، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنے والا، سب سے رشتہ ناتا توڑ کر صرف اپنے رب سے رشتہ رکھنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا، اللہ کی نعمتوں کا نہایت شکر گزار۔ جب یہ باتیں ابراہیم کے اندر پائی گئیں تو اللہ رب العزت نے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے کائنات میں سے ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کو صراط مستقیم کا نشان بنا دیا۔ ابراہیم کی دو خوبیاں اور بیان ہوئی قرآن پاک میں جو انوکھی خوبیاں ہیں، دو خوبیوں میں قرآن پاک نے گویا دو جہان نچوڑ کے رکھ دیے۔ ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، ابراہیم اپنے رب کی بارگاہ میں آہیں بھرنے والا اور لوگوں کو برداشت کرنے والا۔ دو شکلیں ہوتی ہیں کسی بھی انسان کی، ایک رشتہ اس کا اور اس کے رب کا، ایک رشتہ اس بندے کا اور دوسرے بندوں کا، یعنی نبیوں کا ایک رشتہ رب سے اور نبیوں کا دوسرا رشتہ اللہ کے مخلوق سے۔ ابراہیم کا اپنے رب سے رشتہ یہ اواہ، آہیں بھرنے والا، یہ لفظ بہت کچھ اپنے آپ میں۔ تو کمال یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اس امت کا اواہ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کی خوبی اواہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا، آہیں بھرنا۔ اواہ کا لفظ ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے، آہیں بھرنے والا، مسلسل رونے والا، مسلسل گریہ وزاری کرنے والا۔
اللہ نے فرمایا ابراہیم اباہ حلیم ہے. حلیم کا مطلب برداشت کرنے والا. رب سے رشتہ ایسا ہے کہ رب کو منانے کی فکر, اور مخلوق سے رشتہ ایسا ہے کہ جو کریں سب برداشت. یہ دو خوبیاں ہیں لیڈر کی. لیڈر کی تنہائیاں صرف اپنے رب کے لیے, اور لیڈر کی دوسری خوبی یہ ہے کہ مخلوق کیا سلوک کرتی ہے مخلوق جانے, وہ برداشت کرنے کا جگر بردہ رکھتا ہے. جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں, یہ ابراہیمی خوبیاں ہیں, اسے اللہ رب العزت لیڈرشپ عطا فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ ہے, اپنے رب کے لیے وہ زندگی کیسی گزارتے تھے. انہوں نے کسی وقت کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے یہ بولی بولی. جب قرآن پاک نازل ہوا, اللہ کو یہ بول اتنے پسند آئے کہ ابراہیم کی ادائیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں, ابراہیم کے الفاظ بھی چونکہ تم اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبولیت پائے کہ جب ہمارے نبی پر قرآن نازل ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ بھی وہی بولی بولے جو آپ کے جد اعلیٰ بولا کرتے تھے, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے. ابراہیم کی شخصیت تو شخصیت, ابراہیم کے ہزاروں سال پہلے بولے ہوئے الفاظ پہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کہ تو زندہ ہے. اور جب کسی کو اللہ لیڈرشپ عطا فرمائے تو اس کی لیڈرشپ کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اللہ نے ابراہیم کو چند چیزوں, چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم ان آزمائشوں پر 100% کھڑا ہوتا. شروعات کہاں سے ہوئی لیڈرشپ کی؟ آزمائش. یہ پہلی چیز. سستے میں نعمت نہیں ملتی. حضرت فرماتے ہیں آزمائش کے بغیر تو کام نہیں بنتا. آزمانا تو پڑے گا. وہ بھلے چاہے کتنے بھی پرانے ہوں, حاجی رضا علی صاحب چاہے 40 سال پرانے ہوں, آزمائشوں کا دور تو آج بھی چل رہا ہے, آئندہ بھی چلے گا. آزمائشیں ختم نہیں ہوتی. ہم جمعہ 8 دن وابستہ ہوئے اور کرامتوں میں لگ جائیں, یہ معاف کیجیے گا, یہ ہماری بڑی کمزوری ہوگی. اس راستے میں آزمائشیں ہیں اور آزمائشوں پر 100% کھڑا اترنا پڑتا ہے. جب آزمائشوں پر کوئی کھڑا اترتا ہے, اللہ نے وعدہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تجھے لوگوں کی امامت عطا فرماؤں گا. لوگوں کی امامت, پوری کائنات کی امامت کی بات ہو رہی ہے. نبیوں کا ایک انداز ہوتا ہے, بلکہ بڑوں کا انداز ہوتا ہے کہ جب نعمتیں مل رہی ہوں بڑوں کو تو بڑے اپنے ساتھ چھوٹوں کے لیے بھی مانگ لیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور فرمایا قال ومن ذریتی, پروردگار مجھے امامت عطا فرما رہا ہے تو میری نسلوں کو بھی امامت عطا فرما دے. اللہ نے اس موقع پر, یہ ابراہیم کا درد دل ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ماتحتوں کے لیے بھی مانگا, لیکن اللہ نے ایک ایسا اصول بیان فرمایا جو آج بھی بھارت کے لوگ اس وقت جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں گویا آنکھیں کھولنے والا اصول ہے. یہ ریگولر اللہ کا اصول ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ابراہیم تمہاری اولاد کو دوں گا یا نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, امامت جیسی عظیم نعمت ظالموں کو نہیں سونپی جاتی. پتا چلا, یہاں سے ایک نکتہ سمجھ میں آیا, آنی جانی کرسیوں سے بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اگر ظالم ہو جائے تو ایسی لیڈرشپ ٹکتی نہیں ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. 10-15 سال پورے کر لیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا ہے. زوال پذیر ہونا ہے, یہ اللہ کا اصول ہے. ایمان و کفر یہ قبر کا مسئلہ ہے, لیکن اللہ کا اصول ہے کہ ظلم کے ساتھ لیڈرشپ باقی نہیں رہتی ہے. یا تو ظلم چھوڑنا ہوتا ہے کرسی چھوڑنا. اللہ کا اصول ہے لا ینال عہد الظالمین, جو ظالم ہوگا وہ لیڈر بن کے نہیں رہ سکتا. اس لیے حالات اتار چڑھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. ہم جذباتی لوگ ہیں, جلدی گھبرا جاتے ہیں. جو جذباتی نہیں ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں, نہ گھبراتے ہیں, نہ کسی پریشر کا شکار ہوتے ہیں, نہ شکوا کرتے ہیں, اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی شکل ان کی پیشانی پہ آتی ہیں. ان سے سیکھنا چاہیے کہ حالات سے کیسے نپٹا جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالم کے ساتھ لیڈرشپ نہیں دے سکتی, اور صرف ابراہیم کی ذریت کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے یا تو ظلم رہے گا یا پھر اقتدار رہے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تجھے امامت عطا فرماؤں گا. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم لیڈر تھا.
سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی لیڈرشپ ہے کیسی قیادت ہے، کیسی امامت ہے؟ عزیز دوستو، جب ابراہیم علیہ السلام کی قیادت پر ہم غور کریں گے تو دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ نظر آتی ہے کہ جو نبی کبھی فلسطین سے موجودہ مکہ اور کبھی یہاں سے وہاں، کبھی بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، کبھی بچے پریشان ہو رہے ہیں، کبھی کئی قربانی دے رہے ہیں، کبھی کسی ظالم سے نبوت آزمائی کر رہے ہیں، مناظرہ و بحث کر رہے ہیں، ظاہر میں تو ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ آدمی بڑا امام ہے، اس کی تو زندگی میں بڑی ادھیڑ پن نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت عطا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو لباس پہن لیا تھا، اللہ نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد اس لباس کو بھی نہیں مرنے دیا۔ کوئی بھی حاجی کتنا بھی قیمتی لباس پہن سکتا ہو، جب اس آستانے پر حاضر ہوگا تو دو بنا سلی ہوئی چادریں پہن کے ہی حاضر ہونا ہے۔ ابراہیم کیا مریں گے؟ ابراہیم کا لباس نہیں مر پایا، اور ایسا نہیں کہ آج تک نہیں مر پایا، قیامت تک بھلے کوئی کتنا بھی لباس قیمتی لباس پہن سکتا ہو، جب اس جگہ پہ حاضر ہونا ہے تو لباس وہی پہنے گا جو ابراہیم نے پہن رکھا تھا۔ زمانہ بدل جائے، زمانے کی تہذیبیں بدل جائیں، غریبی اور مالداری کے انداز بدل جائیں، ابراہیم کی ادائیں نہیں بدلتی ہیں۔ ابراہیم کے بیٹے نے جن ٹھوکروں سے پانی نکالا تھا، ٹھوکروں سے تو پانی نہیں نکلتا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ ہم بھی زمین پر ٹھوکر ماریں کیا پانی نکلتا ہے؟ اور وہ بھی بچے کی ٹھوکروں سے پانی۔ دراصل ٹھوکریں وکریں سب بہانہ ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی کو زندہ فرماتا ہے تو یوں ہی اسباب بنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے قدموں کی ٹھوکروں سے جو پانی پیدا ہوا وہ پوری دنیا کے پانیوں کا امام ہے۔ ایسا کا پانی کہ آج تک دنیا اس کے منرل نہیں ناپ پائی۔ کسی پانی میں یہ منرل زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں یہ خوبی، یہ خامی، کچھ پلس مائنس چلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی مائنس نظر ہی نہیں آتا۔ اور ایسا زندہ پانی کہ کتنا بھی گہرا کنواں ہو اور کتنا بھی بھاری کنواں ہو جہاں پانی کے چشمے پھوٹتے ہوں، مسلسل بہنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ پانی کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے۔ اور ماڈرن سائنس کی بات کریں تو ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے پانی ایک جگہ ٹکا نہیں رہتا۔ آج جس زمین پر پانی ہے، آنے والے زمانے میں وہاں پانی ختم ہو جائے گا، دوسری زمینیں جہاں پر پانی نہیں تھا اندر پانی وہاں چلتا چلا جاتا ہے، یعنی پانی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے دنیا بھر میں سپلائی ہونے والا پانی کا چشمہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ ایسی امامت کہ اس کی امامت کو کہیں خطرہ لاحق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جہاں پر چکر لگائے تھے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، اگر کہیں ہمیں مان لیجیے یہاں پانی تلاش کرنا ہے تو ایک بار جا کے آ گئے، دل نہیں مانا تو دوبارہ چیک کر لیا۔ یہ کیا کہ ایک بار گئے، دوبارہ گئے، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، 7 مرتبہ۔ دراصل یہ پانی کے لیے چکر نہیں، اللہ رب العزت کو یہ امر کرنا تھا کہ ابراہیم سے جو جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں وہ قیامت تک کے لیے امام ہیں۔ اگر وہ چکر لگا دیے، آج بھلے صفا مروہ کے نشان بھی نہ باقی اور کسی کو پانی کی ضرورت نہ ہو، ادائیں وہی اپنائی جائیں گی جو حضرت حاجرہ نے کی تھی۔ اور اتنا قیمتی بن حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے ان پہاڑیوں کا مقدر ایسا ہو گیا کہ قرآن میں نام لے کے ذکر ہوا اتنا اہتمام کے ساتھ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جہاں پر پاؤں رکھے تھے، اللہ نے اس پتھر کو ایسا شعور عطا فرمایا کہ جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی رہتی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا رہتا، اور اتنی مستی میں اونچا ہوتا کہ ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ پتھر نے اتنا ادب کیا تو اللہ نے مقام ایسا ارشاد عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لفظی ترجمہ یہ ہوگا ابراہیم نے جہاں پاؤں رکھے تھے تم وہاں سجدہ کرو۔ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام کا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ۔ ابراہیم نے جہاں پاؤں رکھ دیے تھے، حاجیوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم وہاں پر 2 رکعت نماز ادا۔ ابراہیم نے جہاں پاؤں رکھ دیے تھے وہ پاؤں زندہ، ابراہیم نے جو لباس پہن لیا وہ لباس زندہ۔ آج ہم کسی بیٹے کی قربانی نہیں دینے جا رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ادا اپنائی تھی، بھلے کسی کو گوشت کھانے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، بلکہ کوئی بھی ضرورت ہو یا نہ ہو، ابراہیم نے جو ادا اپنا لی تھی دنیا کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ ادا ضرور اپنائی جائے گی۔
تو ابراہیم کی ادا زندہ، ابراہیم کا لباس زندہ، ابراہیم کی بیوی کے قدموں کے نشان زندہ، ابراہیم کے قدموں کے نشان زندہ، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے قدموں سے نکلنے والا پانی زندہ، ابراہیم نے جو بول بولے تھے ہزاروں سال پہلے وہ بول زندہ۔ یہ ابراہیم کی لیڈرشپ، ایسی عالمگیر لیڈرشپ اور ایسی عظیم لیڈرشپ کہ دنیا میں 3 بڑے مذہب بنام اسلام، خدا کو ماننے والے 3 بڑے مذہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اور ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں جو کہتے ہیں ہم تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ ہاں، سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا کا ہے، جس کا جو مرتبہ ہے وہ مانتے ہیں اور مانتے سب کو ہیں۔ لیکن ابراہیم وہ عظیم ترین شخص ہیں جن کے بارے میں یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں نہیں ہمارے ہیں، اور ہم مسلمان کہتے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں۔ یعنی ایسے عظیم لیڈر جنہیں 3 بڑے مذہب کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ہیں۔ قرآن پاک نے اسی لیے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ دین حنیف کے ماننے والے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمارے نبی سے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ بھی اسی مذہب پر چلنا جو ابراہیم کا مذہب تھا۔ امام الانبیاء سے کہا جا رہا ہے اس مذہب پر قائم رہنا۔ آج جس کو ہم مذہب اسلام بولتے ہیں اسی کو پہلے ملت ابراہیمی بولا جاتا تھا۔ امام الانبیاء سے کہا جا رہا ہے اے امام الانبیاء واتبع، اس مذہب کے پیروکار بنتے رہنا جو ملت ابراہیمی تھا۔ یعنی کیسی عظیم لیڈرشپ۔ اب عزیز دوست یہ لیڈرشپ ملتی کیسے ہے؟ اس لیڈرشپ کے ملنے کا راز اور ابراہیم بننے کا راز ایک رشتہ اپنے رب سے، ایک رشتہ اللہ کے مخلوق سے، اور رشتوں میں عاجزی اس بلا کی اپنے عقل کا کوئی استعمال نہیں بلکہ توکل کا عالم یہ آگ میں ڈال دیے جائیں جبریل پوچھیں کوئی خواہش نہیں، اچھا جس سے ہے اس تک پہنچا دوں وہ بھی ضرورت نہیں۔ اس بلا کا توکل، اس عالم یہ توکل کا عالم۔ عقل یہ کہتی ہے چلیے جبریل سے نہ مدد چاہتے، جس سے چاہتے ہیں ان کے لیے اس سے عرض کرنے کے لیے تو کہہ دیتے۔ توکل کے خلاف، ابراہیم توکل کے یہ بھی خلاف ہے۔ ہم کئی مرتبہ مرشد گرامی کے بارے میں اس لیے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں کہ حضرت سے مرید ہیں اور ہماری بھلائی نہیں کرتی، ہم اتنے ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ عشق کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بلائیں ٹلیں تو ٹھیک اور نہ ٹلیں تو دل میں کچھ مسائل ڈاواڈول ہو جائیں۔ عشق کا مزاج تو یہ ہے کہ بلائیں ٹلے یہ عرض بھی نہیں کرنا، اور کوئی کہہ دے کہ عرض کرنا ہے تو اس سے بھی کہہ دینا کہ نہیں۔ یہ ہے توکل، اور اس درجے کا توکل کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، یعنی دنیا کو پہلی مرتبہ ماننے کا جس نے سلیقہ دیا۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور قربانی، نماز قربانی یعنی جسمانی عبادتیں ہوں یا مالی عبادتیں، بلکہ جینا مرنا، شارٹ میں کہیے جینا مرنا سب اللہ کے لیے، جو کچھ ہے اس کے لیے، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار۔ انسان ایسے موقعوں پر جھانسا دیتا ہے، کوئی خواب کی باتوں میں آتا ہے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے۔ ابراہیمی مزاج یہ نہیں ہے کہ جھانسوں میں آئے، ابراہیمی مزاج یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کر گزرو، یہ ابراہیمی مزاج۔ اور جب اس بلا اس طرح کا مزاج ہوتا ہے تو اب دیکھیں ایک شخص کی زندگی میں اتنے ادھیڑ بن ہے کہ کبھی فلسطین میں رہتے ہیں، کبھی مکہ آتے ہیں، موجودہ مکہ، اور بے آب و گیا زمین ہے اس وقت کا مکہ۔ اس وقت مکہ شہر نہیں تھا بلکہ دعائیں کر رہے تھے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، پروردگار اسے امن والا شہر بنانا، اللہ نے بنا دیا۔ بلکہ ہمارے نبی جو مبعوث ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پھل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی طرف بنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اے پروردگار ان میں ایسا رسول بھیجنا جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں۔ یہ ابراہیم کی زندگی، ایسی ادھیڑ بن کی زندگی جب کوئی تنہائیوں میں گزارتا ہے، صرف اپنے رب کے لیے جینا، اپنی اولاد کو قربان کر دینا، اپنی بیوی بچوں کو تیاگ دینا، بلکہ سفر و حضر میں رہنا، کبھی کسی سے نبوت آزمائی کرنا، اپنے رب کے لیے ہر ایک سے لوہا بول لے لینا، یعنی اسے اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اتنا اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور جب اللہ خلیل بنا لیتا ہے تو اسے پوری کائنات کی لیڈرشپ عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور میں عزیز دوستو
امت کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے کامیاب قیادت. پرابلم یہ ہے کہ قائد اہل سنت اور قائد ملت اسلام یہاں پوسٹر کی حد تک بہت نظر آتے ہیں، زمین پر کوئی نظر نہیں آتا. اور بظاہر کوئی زندہ باد مرد آباد اور دھرنے پردرشن کر بھی لے تو اسے قیادت نہیں کہتے ہیں. قیادت کا مطلب ہوتا ہے افراد تیار کرنا، اور افراد تیار کرنے والے لوگ خاموشی کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں. دھمال مچانے کا نام قیادت نہیں ہے. قیادت کی زندگی گمنام زندگی ہوتی ہے، خاموشی کی زندگی ہوتی ہے. لیکن آنے والی نسلوں کے لیے ایسے افراد تیار کر جاتی ہے کہ آئندہ کئی نسلیں زندہ رہتی ہیں اور وہ قیادت کا نام و نشان باقی رہتا ہے. اور یہ کام صرف روحانیت کی بدولت پاسبل ہے. دنیا تھک چکی ہے، آزما چکی ہے، لیڈرشپ کی فارمیلٹی کی ٹریننگ ہو چکی ہے، لیکن ہر لیڈرشپ فیل ہو جاتی ہے. ایک ہی لیڈرشپ زندہ رہتی ہے جسے غریب نواز کی لیڈرشپ کہتے ہیں. ہاں، غریب نواز بنانے کے لیے تپانا بہت پڑتا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے، عثمان ہارونی نے 20 سال کا عرصہ جسے تپایا، اگر غریب نواز نے کم مدت میں لاکھ 90 لاکھ یا جو کچھ بھی، 90 لاکھ نہیں، میں تو کہتا ہوں 10 لاکھ مان لیجئے. کسے کہتے ہیں 10 لاکھ؟ 10 لاکھ لوگوں سے اگر ہمیں مسافہ کرنا پڑے، ہاتھوں کی چمڑی ادھڑ جائے. 10 لاکھ لوگوں کی کایا پلٹ ڈالنا، ان کا مذہب تبدیل کر لینا. مشکل ترین فیصلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ. ایک نگاہ میں مذہب تبدیل کر دے رہی ہے. ایسا شخص اگر اس کے 20 سال، اس کی عمر کے 20 سال جو عثمان ہارونی کے پاس گزارے وہ بچا لیتے تو شاید یہ اربوں کو کروس کر جاتے. یہ کہتی ہے عقل. لیکن عشق یہ کہتا ہے کہ دراصل جو لاکھوں کا مقدر بدلا ہے انہیں 20 سالوں نے بدلا ہے. یہ 20 سال کا ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے کہ صحبت شیخ میں جوتیاں اٹھانے میں گزر رہا ہے. یہی تو غریب نوازی ہے، یہی تو شخصیت سازی ہے. اسی طرح سے تو افراد تیار کیے جاتے ہیں. اور عزیز دوستو، غریب نواز بننے کا بھی ایک راز ہے. اور وہ راز کیا ہے؟ غریب نواز کو ہم بہت اینگل سے دیکھتے ہیں. غریب نواز کو دیکھنے کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ غریب نواز کو جس چیز نے غریب نواز بنایا وہ ہے ابراہیم قندوزی کا ٹکڑا. حضرت غریب نواز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. وہ ایک انگوروں کے باغ میں اپنا انگوروں کا باغ چلایا کرتے تھے، اس کی رکھوالی کیا کرتے تھے. ایک فاقہ مست آدمی جس کو غریب نواز نہیں جانتے. اس وقت غریب نواز نہیں، معین الدین تھے. معین الدین نہیں جانتے کہ یہ بابا کون ہے. شکل و شباب سے ایسا لگتا تھا کوئی نیک آدمی ہے، اللہ والا. دیکھیے احترام دیکھیے اور ٹرن پوائنٹ دیکھیے کہ کس طرح سے انسانوں کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. غریب نواز نہیں جانتے تھے کون ہے، کوئی تعارف نہیں ہے. یہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی ولی کامل ہے. اتنا جانتے تھے کہ شکل و شباب سے لگتا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہے. تو غریب نواز نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اپنے انگور، اپنے باغ میں جو اچھی کوالٹی کے انگور تھے وہ بابا کی بارگاہ میں پیش کر دیے. یہ کام کیا غریب نواز نے. تو غریب نواز نے اپنا کام کر دیا کہ جو بیسٹ تھا وہ پیش کر دیا. اب فقیر نے اپنا کام کیا. وہ کیا کیا؟ روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالا، منہ میں چبایا اور اس بچے کو دے دیا. اب یہاں پر امتحان کی گھڑی ہے. اگر ہم اور آپ جس آدمی کو جانتے ہی نہیں، جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ ہمیں اپنے منہ میں روٹی کا ٹکڑا چبایا ہوا دے دے تو کیا ہماری طبیعت اسے نگلنے کی اجازت دے؟ ہم کہیں گے بابا جی ہم نے تو آپ کا احترام کیا کہ آپ کو اچھی کوالٹی کے انگور پیش کیے اور آپ اپنے منہ میں چبایا ہوا ہمیں دے رہے. ہمیں انسلٹ فیل ہوگا. لیکن دوستو جب اتنا کوئی اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، صرف اتنا جانتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، نہیں جانتے کہ کون ہے. وہ نہیں جانتے تھے کہ ابراہیم قندوزی کوئی ولی کامل ہے، اتنا جانتے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے. لیکن عاجزی کا عالم یہ کہ فقیر کے منہ میں چبایا ہوا ٹکڑا اپنے منہ میں نگل لیتے ہیں. اسی ٹکڑے نے معین الدین حسن کو غریب نواز بنایا ہے. اسی ٹکڑے نے تو اندر بھونچال مچایا تھا. تبھی تو بے چینی پیدا ہوئی تھی کہ والدہ سے اجازت لیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور لوگوں کو کئی بار لگتا ہے کہ ایک ٹکڑا یا تھوڑی سی نگاہ ہے یا تھوڑا سا لنگر کیا کام کر سکتا ہے. 15 سال علم حاصل کرنے کے بعد بھی اس ٹکڑے نے اپنا اثر نہیں کھویا. 15 سال علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد اب بھی وہ ٹکڑا اپنی بے چینی مچا رہا ہے اور اب کہہ رہا اب تو علامہ بنے ہو، عالم بنے ہو، اب جو کچھ پڑھا لکھا تھا اسے صاف بھلا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اب علم سے دوسری دنیا کی طرف وہی ٹکڑا لا رہا ہے. عثمان ہارونی ابھی نہیں ملے ہیں. عثمان ہارونی کا کام تو بات کا ہے. پہلے معین الدین کو اتنا مؤدب بننا پڑتا ہے اور اتنا مؤدب کوئی ہو
وہی غریب نواز بنتا ہے۔ ہم اگر معمولی چیزوں کی بنیاد پر انسانیت کی قدر نہ کریں، اللہ کی مخلوق کی قدر نہ کریں، یا تھوڑے موڑے علم کا شکار ہو کر، علم میں انا کا شکار ہو کر کے ہر کسی کو خاطر میں نہ لائیں، آسان نہیں ہے غریب نوازی کا راستہ۔ اب اس ٹکڑے نے کام یہ کیا کہ 15 سال علم حاصل کرنے کے بعد اب تیار کیا اس بات کے لیے کہ کسی کو تلاش کیا جائے، اور یہ پھر ایک اصول ہے، ملتے ہیں لیکن تلاش کے بعد ہی ملتے ہیں، اور ہلکے میں ملنا بھی نہیں چاہیے۔ ہلکے میں مل جائیں تو لوگ بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تھوڑا مشکل ہونی چاہیے اس راستے میں۔ ہاں تلاش کرتے ہیں تو ملتے ضرور ہیں، اس لیے ملتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بھیک مانگیں کہ پروردگار بے اولاد ہیں، اولاد دے دے، اولاد صرف ہمارے مطلب کی چیز ہے، 100% ہم اپنے مطلب کی چیز مانگ رہے ہیں، قریب میں دے دیتا ہے۔ اگر ہم اس کی بارگاہ سے یہ بھیک مانگیں پروردگار اپنی معرفت دے دے، نہیں دے، ہمارے مطلب کی چیز دے دیتا ہے، اپنی معرفت نہیں دے گا۔ شرط یہ ہے کہ طلب سچی ہو۔ حضرت خواجہ عثمان، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی نے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگی، مرشد ملا۔ جس طرح سے انجان ابراہیم قندوزی کے ساتھ ان کا سلوک ایسا تھا، وہ تو تلاش کر کے وہاں تک پہنچے ہیں۔ اب ادب کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب ادب کا عالم یہ ہوتا ہے پھر ہندوستان کا عالم وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمیں ان چیزوں سے جو بنیادی طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ادب۔ بلا کا سرنڈر کر دینا، سرنڈر ایسا کرو جیسے ابراہیم نے کیا، مانو ایسا جیسے غریب نواز نے مانا۔ اور ان سب کی اجتماعی مثال دیکھنی چاہیں تو ہمارے روحانی جد اعلیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں دیکھ لیں۔ ماننا ان سے سیکھیں، تسلیم کرنا ان سے سیکھیں، سرنڈر کرنا ان سے سیکھیں۔ جب اس بلا کا جذبات ہوں اور جب اس بلا کا تسلیم کا جذبہ ہو، اللہ رب العزت کی عنایتیں بے پایاں برسیں۔ آج کے دور میں بھارت کی اور آنے والے زمانے میں بھی اگر بھارت کا کوئی نقشہ بدل سکتا ہے تو صرف روحانیت ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں بھی بڑی دھما چوک بھی ہے، یہاں بھی بہت دیسی اور غیر دیسی، دیسی اور ڈپلیکیٹ بہت کچھ ہے، اور یہ ہونا ہی ہے۔ جب حضرت مجدد کے زمانے میں تھے تو ہمارے زمانے میں تو اور زیادہ ہوں، اور جتنے مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھے گی اتنے ہی فرضی لوگ بھی بڑھیں گے۔ ذمہ داری بنتی ہے سچے لوگوں کی کہ وہ اوریجنل چیز مارکیٹ میں پہنچائیں اور بہت تیزی کے ساتھ پہنچائیں، بغیر کسی انتظار کے پہنچائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس چیز کی ذمہ داری اپنے سر لیں گے، اور اگر اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق خیر سے نوازے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے۔ میں جہاں بھی جاؤں لوگ کہیں محمد کا غلام، میں جہاں بھی جاؤں لوگ کہیں محمد کا غلام۔ میرے چہرے کو خدا ایسی نشانی دے دے، میرے چہرے کو خدا ایسی نشانی دے دے۔ یہ تھے حضرت علامہ خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ، جو بڑا خوبصورت پیغام آپ حضرات تک پہنچا رہے تھے۔ یقیناً ہمیں عمل کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے بزرگوں کے تعلیم سے اور تربیت سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، روحانیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، اور اسی کڑی کو برقرار رکھتے ہوئے پھر ایک خطیب ہندوستان کی بارگاہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ حضرات اسی دی جمعی کے ساتھ، اسی بیداری کے ساتھ اس خطیب کو بھی سماعت کر لیں، جن سے میری مراد خلیفہ حضور تاج الشریعہ بھی ہیں، خلیفہ حضور شیخ العالم بھی ہیں، جن سے میری مراد حضرت علامہ قاری دلشاد احمد صاحب قبلہ کو میں آواز دے رہا ہوں، وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی روحانی خطاب سے سامعین کے قلب و اذان کو منور و مجلہ فرمائیں۔